ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 17 باب 20 سے 26 آیات۔ میں صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائیں، اور تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور کہ جس طرح تو نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح انہیں بھی پیار کیا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے، جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا کی تکوین سے پیشتر ہی مجھے پیار کیا۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا ہے، اور انہوں نے بھی جانا ہے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا ہے اور ظاہر کروں گا، تاکہ وہ پیار جس سے تو نے مجھے پیار کیا ہے ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکات ہوں۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی پہلی تلاوت اعمال 22 باب 30ویں آیت اور پھر 23ویں باب کی 6 سے 11ویں آیت سے لی گئی ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح تیسری مرتبہ پولس رسول پر ظاہر ہوا اور اسے کہا کہ اب تجھے روما میں بھی گواہی دینی ہوگی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح 3 مرتبہ مقدس پولس رسول پر ظاہر ہوا۔ پہلی مرتبہ دمشق کی راہ پر، پھر خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اسے کہا کہ وہ یروشلم میں تعلیم دے، اور اب تیسری اور آخری مرتبہ اس پر ظاہر ہوا اور اسے کہا کہ اب تجھے روما میں بھی گواہی دینی ہوگی۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول وہ شخص تھا جو مسیحوں کا قاتل تھا، انہیں ایذا رسانی میں پیش تھا، اور خدا نے اسے شاگرد ہونے کے لیے بلایا، اسے نجات دی، پھر خادم بنایا اور خدا کی خوشخبری دینے کا مشن عطا کیا۔ میرے عزیزو، پولس رسول غیر اقوام میں منادی کرنے والا رسول ٹھہرا، جس نے ایمانداروں کے دلوں کو ایمان کے جوش سے بھر دیا اور بالآخر ایک تہائی دنیا میں ایمان کی شمع روشن کی اور اسی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس جیل خانے کو بھی دیکھنے کا موقع ملا جہاں پر مقدس پولس رسول اور مقدس پطرس رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام قید و بند میں گزارے۔ میرے عزیزو، وہ جگہ اتنی تنگ ہے کہ وہاں پر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے جھک کر رہنا پڑتا ہے، اور وہ جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ بیٹھ سکتا ہے، لیٹ نہیں سکتا۔ ہمارے ان مقدسین نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے نام پر جو وقف کر دی،
تو ہر ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں خدا یسوع المسیح نے شاگردوں کے اتحاد کے لیے بھی دعا کی۔ بائبل مقدس میں تقریباً 650 دعائیں درج ہیں اور 450 دعائیں خدا کے حضور مقبول بھی ہوئیں۔ بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ جب کوئی مصیبت میں خدا کو پکارتا ہے تو خدا اس کی آواز سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ خدا یسوع المسیح نے زمینی خدمت کے دوران 25 مختلف وقتوں میں دعا کی۔ پولس رسول نے بھی اپنے خطوط میں 41 مرتبہ دعا کرنے کی تاکید کی اور اس کا ذکر کیا۔ خود کلیسیا کا وجود دعا کی بدولت قائم ہوا۔ عید پینتیکوس کے دن 120 لوگ رات بھر جاگتے اور دعا کرتے تھے جب روح القدس ان پر نازل ہوا۔ یہ دعا ہی تھی کہ کلیسیا یک دل ہو کر دعا کرتی تو قید خانے کے دروازے کھل جاتے، بیڑیاں ٹوٹ جاتی اور دشمن سد بد کھو بیٹھتے۔ غیر اقوام مسیحوں کے پیار و محبت، امن و سلامتی اور اتحاد کو دیکھ کر حیران ہوتے اور اس اتحاد کے راز کو جاننا چاہتے تھے۔ کلیسیا کے اتحاد اور ترقی کا راز خدا یسوع مسیح کی اس دعا کے مرہون منت تھا۔ انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح کی طویل ترین دعا جو اس نے آخری عشاء کے فوراً بعد کی، یہ دعا کاہن اعظم کے طور پر کی اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں بھی ایسے ہی دعا کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو، اس دعا کے 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خدا یسوع المسیح نے خدا کی عظمت کی بحالی کے لیے دعا کی۔ دوسرے حصے میں خدا یسوع مسیح نے رسولوں کے لیے دعا کی کہ ان میں اتحاد قائم ہو، اور تیسرے حصے میں مسیحوں کے اتحاد کے لیے دعا کی، جبکہ چوتھے حصے میں شاگردوں کو مقدس کیا تاکہ وہ سچائی کے ساتھ تقویت پائیں۔ میرے عزیزو، کسی کو تقدیس دینے کا مطلب انہیں کاہن بنانا تھا۔ پانچویں حصے میں تمام ایمانداروں کے لیے دعا کی کہ وہ عمر بھر اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور سب ایک ہو جائیں۔ چھٹے حصے میں خدا یسوع مسیح نے اپنا اختیار اپنے شاگردوں کو دے دیا۔ یسوع المسیح نے یوکرست اقدس کی قربانی چڑھانے کا اختیار بھی دے دیا۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے زیادہ تعداد مسیحوں کی ہے، اور یہ سب کچھ یسوع المسیح کی اسی دعا کے نتیجے اور اس کا پھل ہے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس یسوع المسیح کی آخری دعا کا تیسرا حصہ ہے، جس میں خدا یسوع المسیح نے مستقبل کی کلیسیا کو دیکھا، اپنے شاگردوں میں اتحاد کی ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یسوع المسیح جانتا تھا کہ اتحاد محبت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ محبت کے بغیر اور اتحاد کے بغیر ہم اختیار حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یسوع المسیح کو تشویش تھی کہ ایک ہوئے بغیر کلیسیا کا قائم ہونا ناممکن ہے۔ ایسا اتحاد جو پاک تثلیث میں پایا جاتا ہے، خدا یسوع المسیح وہی اتحاد کلیسیا میں بھی چاہتا ہے۔ یسوع المسیح جانتا تھا کہ دنیا ان کے مخالف ہوگی، اور اتحاد ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر کے قائم و دائم رہیں گے۔ میرے عزیزو، شیطانی طاقتیں ہمیں آپس میں جدا کر کے خدا سے جدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔
اور جب ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں تو خدا سے جدا ہونا موت ہے۔ خدا یسوع المسیح اتحاد کی اس طاقت سے واقف تھے، اس لیے اس نے خدا باپ سے مسیحوں کے اتحاد کے لیے دعا کی کہ وہ نہ صرف آپس میں ایک ہوں بلکہ خدا کے ساتھ بھی ایک رہیں۔ ایمانداروں کی جماعت اسی اتحاد کی بدولت بڑھتی اور ترقی کرتی گئی۔ مگر میرے عزیزو، اگر ہم آج کے مسیحوں کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف فرقوں، طبقوں، عقیدوں اور نظریوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہم میں حسد، نفرت، بغض، لڑائی جھگڑے، فساد پائے جاتے ہیں۔ قوم تو دور کی بات ہے، ہم خاندانی طور پر بھی ایک نہیں ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پیار کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج کی تلاوت ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، اس پر نظر کریں اور اسے چھوئیں اور اس کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ یسوع المسیح نے ہمیں دعا اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ایک اعلیٰ نمونہ دیا۔ کلیسیا کا جنم عید پینتیکوس کے دن ہوا، جو رات بھر جاگ کر دعا کرنے کا دن ہے، کلام مقدس پڑھنے کا دن ہے، مل کر کھانا کھانے کا دن ہے اور خدا کے ساتھ ایک ہونے کا دن ہے، جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں سے نفرت کو ختم کر کے محبت کو فروغ دیں، آپس کے اختلافات دور کر کے ایک دوسرے کو گلے لگائیں، ایک دوسرے کے قصور معاف کر کے پھر سے ایک ہو جائیں، کمزور کو سہارا دیں، گرے ہوئوں کو اٹھائیں۔ غرور، تکبر، امیری، غریبی، رنگ و نسل، فرقوں کے تضاد کو بھلا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر خدا کی حضوری میں یک دل اور یک جان ہو کر رہیں اور دعا کرتے رہیں اور کہیں کہ اے میرے مسیحا، اے میرے خدا، اے میرے یسوع، اے میرے شافی، اے میرے نجات دہندہ، دیکھ تو نے ہمارے لیے دعا کی کہ ہم ایک رہیں، دیکھ ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے بنایا، اپنی رفاقت میں رہنے کے لیے بنایا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم عدن میں اس کے ساتھ رہیں، خدا کی اس بارگاہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں اور زمین پر عدن کو پھر سے قائم کرے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔